11واں اور 12واں نام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دو نام. 11واں نام ہے الخالق اور 12واں نام ہے الخلاق. الخالق الخلاق یہ دونوں نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناظرین اکرام قرآن مجید کے اندر مذکور ہیں. سورہ حشر آیت نمبر 24 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ نام الخالق موجود مذکور ہے. واللہ الخالق البارئ المصور. اور سورہ حجر آیت نمبر 86 ان ربک هو الخلاق العلیم، یعنی خلاق بھی سورہ حجر آیت نمبر 86 میں مذکور ہے. اور اسی طرح سورہ یاسین آیت نمبر 81 میں خلاق کا نام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مذکور ہے. تو ناظرین اکرام خلاق اور خالق کا معنی ہے پیدا کرنے والا. خالق پیدا کرنے والا، الخلاق پیدا کرنے والا، تخلیق کرنے والا. تو ناظرین اکرام کیا مطلب ہے؟ پیدا کرنے والے سے کیا مراد ہے ناظرین اکرام؟ تو جان لیجئے پیدا کرنے سے دو چیزیں مراد ہوتی ہیں. اللہ کے دونوں نام ہیں الخالق الخلاق، اسے دو چیزیں مراد ہوتی ہیں. نمبر ایک، پہلی چیز ہے کہ کسی چیز کو وجود میں لانا، کسی چیز کو وجود میں لانا بغیر کسی سابقہ مثال کے، بغیر کسی سابقہ مثال، یعنی پہلے کوئی مثال نہ ہو، اسے اچھے انداز میں مکمل خوبیوں کے ساتھ اسے وجود میں لے کر کے آنا. ایک تو پیدا کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے سورہ فرقان آیت نمبر 2 میں وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، اس کا اندازہ مقرر کیا ہے. تو پیدا کرنے کا معنی ناظرین اکرام کوئی مثال نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وجود بخش رہا ہے اپنے شاندار انداز میں. اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق پہ آپ غور کرتے جائیے، کتنی قسم کے تخلیقات ہیں، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی، جو تصور اور سوچ سے باہر ہے. آسمان کی جو کناروں کے بغیر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہاں سے لے کر کے ایک چھوٹا سا تنکا اور چھوٹا سا کیڑا یا مکوڑا جو زمین کے تہوں کے اندر رہتا ہے، اتنی سے اتنی بڑی چیز کو پیدا کرنا. اور ہر ایک کی اپنی ایک شکل اور صورت ہے، اور ہر ایک کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ان کی ضروریات ہے ان ضروریاتوں کے ساتھ پورا کیا ہوا ہے. تو پیدا کرنے کا ایک معنی تو یہ ہے. دوسرا معنی ہے ناظرین اکرام پیدا کرنے کا کہ اس کا اندازہ مقرر کرنا اور اس کی ترتیب اور تنسیق کرنا، اور وہ ترتیب و تنسیق چلنے لگے. مثال کے طور پر ناظرین اکرام آپ نے کوئی چیز بنائی، اپنے ہاتھ سے بنائی، ایک تو بناوٹ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور آپ چاہتے ہیں بنانے کے بعد کہ یہ چیز چلنے لگے. آپ نے روئی سے کوئی چیز بنائی، تو کیا روئی سے بنانے والی کوئی چیز چلتی بھی ہے؟ آپ چلا سکتے ہیں اپنی مرضی سے اس کو؟ نہیں. تو پیدا کرنے کا مطلب ناظرین اکرام جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے، جو اس کا اندازہ ہے، جو اس نے مرتب کیا ہے، وہ چیز نافذ ہوتی ہے، وہ چیز ہو کر رہتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز میں روح پھونک دیتا ہے، اس کے بعد جو اس کے ساتھ چاہتا ہے ویسا وہ ہوتا ہے. تو پیدا کرنے کا معنی صرف یہ نہیں کہ اللہ نے بنا دیا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا نام الخالق الخلاق کے دو معنی ہیں. ایک تو بغیر مثال کے ہم کو بنایا ہے، بنانے کے بعد جو وہ چاہ رہا ہے ویسے وہ چیزیں کر رہی ہیں. آپ اپنی طرف سے کوئی ڈال بناتے ہیں یا کوئی چیز بناتے ہیں، آپ جو چاہے اسے حکم دیں، وہ نہیں سنے گی آپ کی بات. جو آپ چاہیں وہ نہیں کر سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ خالق نہیں ہیں اس کے. اور جو خالق اللہ تبارک و تعالی الخالق الخلاق، جو وہ اندازہ مقرر کرتا ہے وہ ہوتا ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں ناظرین اکرام الخلاق. تو ناظرین اکرام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے. اسی لیے قرآن نے چیلنج کیا ہے کہ کوئی اور اللہ کے علاوہ خالق نہیں ہے. پوری کائنات میں سب کو کھلا چیلنج ہے، اور قیامت تک کے لیے قرآن کا چیلنج ہے کہ کوئی خالق نہیں ہے. خالق جو معنی میں آپ کو بتا رہا ہوں، خالق کا معنی وہ جو بغیر مثال کی کوئی چیز پیدا کر کے دکھائے، اور پیدا کرنے کے بعد اس کے اندر زندگی اور حیات ہو. ایسی زندگی اور حیات جیسے آپ اور میرے اندر حیات اور زندگی پائی جاتی ہے، اور جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ارادہ چلتا ہے، ویسے کوئی زندگی. اسی لیے قرآن کہتا ہے سورہ حج آیت نمبر 73، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں، ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، غور سے سنو. اللہ کا حکم غور سے سنو، یعنی سننا فرض ہے. یہ کیا مثال دے رہا اللہ تعالیٰ؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے. ولو اجتمعوا لہ، اکیلے بھی نہیں، تمام معبودان باطلا سب کے سب مل کر کے، جن کو لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، سب مل کر ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے.
وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر مکھی کوئی چیز چھین کر کے ان سے اڑ جائے، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، وہ اس سے چھین کر واپس نہیں لے سکتے، ضعف الطالب والمطلوب، اور جو مانگنے والا ہے، جو مانگا، جس سے مانگا جا رہا ہے، دونوں کے دونوں کمزور ہیں۔ اب سوچیں ناظرین اکرام، سبحان اللہ، یہ قرآن کا چیلنج ہے۔ آپ جتنی ترقی کرتے ہیں، لیکن کیا اللہ کے سوا کوئی خالق ہے؟ تو بتائیے کوئی ایسی مثال جنہوں نے کوئی چیز تخلیق کی ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح اس کی تخلیق ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے چاہتا ہے اس کے اندر حیات ہو، اس کے اندر ارادہ ہو، مشیت ہو، وہ آپ کی کنٹرول میں بھی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہ نازل نہیں کرا۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر تخلیق کر کے بتا دیا جاتا۔ جتنے لوگوں کو اللہ کے سے پکارا جاتا ہے، آپ سوچیے اگر وہ کچھ بنا سکتے تو بنا دیتے، لیکن قرآن کا چیلنج ہے، صرف اللہ ہی ہے جو الخالق الخلاق ہے۔ لوگ کیا کر سکتے؟ جو اس نے پہلے سے دے دیا ہے اسے دیکھ کر کے آگے پیچھے کر کے کوئی چیز بناتے ہیں وہ، اور اس کے اندر وہ حیات نہیں ہوتی ہے جو حیات انسانوں کے اندر، پرندوں کے اندر، جانوروں کے اندر رکھی گئی، کہ چھوٹی مکھی بھی ہوتی ہے تو اس کے اپنی ضروریات کے ساتھ اسے بنائے گا، اس کے پر ہیں، اس کی آنکھ ہیں، اس کے پیر ہیں، اس کا منہ ہے، اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، اس کا اپنا گھر ہے اور اس کے اپنے بچے ہیں۔ اس ساری چیزوں کے ساتھ، صلاحیتوں کے ساتھ، اتنی چھوٹی چھوٹی مخلوقات سے لے کر کے اتنی بڑی بڑی مخلوقات، ارادے اور حیات کے ساتھ، تو یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی، اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں۔ ناظرین اکرام، الخالق الخلاق اللہ تبارک و تعالیٰ۔ لیکن قرآن کریم جو اہم بات کہتا ہے وہ یہ کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، لیکن عبادت کی جب بات آتی ہے تو شرک کرتے ہیں۔ یہی بات قرآن نے تکرار کے ساتھ کئی جگہ پر قرآن نے کہا۔ اگر آپ ان سے پوچھیں گے زمین آسمان کس نے پیدا کیا، تو کہیں گے اللہ۔ بھائی جب آپ یہ مان رہے ہیں کہ کسی کے اختیار مکھی بنانے کی طاقت بھی کسی کے پاس نہیں ہے، اب سوچیے عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ سے مٹی کا پرندہ بناتے تھے، حکم اس میں پھونک مارتے تھے اللہ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی ڈالتا تھا، اڑ جاتا تھا وہ۔ اب سوچیے اللہ چاہے گا تو ہوگا، وہ اختیار اسی کا ہے، تخلیق اسی کی ہے۔ تو جب آپ مان رہے اللہ کے سوا کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتا ہے، تو پھر عبادت بھی کسی کی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے قرآن کے سورہ یوسف آیت 106 اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایمان لانے والے اکثر ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں ان کا ایمان یہ ہے کہ جب آپ ان سے اتنا پوچھیں گے کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا اور پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا، تو ابن عباس کہتے ہیں مشرک کہیں گے اللہ نے، اور اس کے بعد وہ ہم مشرکون جب عبادت کی بات آتی ہے تو اللہ کے دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ دو نام الخالق الخلاق کا تقاضا یہ ہے ناظرین اکرام کہ ہم یہ مانیں کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور پھر عبادتوں کا حقدار بھی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جب یہ بات دعوت دی توحید کی، تو آپ نے یہ بات کو ذکر کیا، جب آپ یہ مانتے ہو کہ زمین و آسمان کا خالق اور مالک اللہ ہے، تو پھر عبادت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہونی چاہیے۔ تو ناظرین اکرام، یہ دو نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، الخالق اور الخلاق۔